حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک روز جب نماز فجر سے فارغ ہوئے تو اپنے خادم سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے پاس فلاں مکان میں دو میاں بیویوں کو جھگڑتے ہوئے آج پوری رات گزر گئی ہے۔ جاؤ فلاں مکان پر اور پتہ لگاؤ کہ کس مسئلے میں وہ دونوں بحث کر رہے ہیں۔ پوری رات ان کو لڑتے جھگڑتے ہو گئی ہے۔ آپ کا خادم آپ کا حکم لے کر کے اس مکان پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد ان دونوں میاں بیوی سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے مجھے بھیجا ہے، یہ بتاؤ کہ کس مسئلے پر تم بحث کر رہے ہو، پوری رات تم دونوں کو لڑتے جھگڑتے ہو گئی ہے۔ امیر المؤمنین نے اس چیز کا پتہ لگانے کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو اس لڑنے والے جوڑے نے، اس بیوی نے شکایت پیش کی۔ حضرت علی کے خادم سے اس عورت نے کہا کہ اس شخص کے ساتھ میری شادی کو آج 1 سال ہو گیا، لیکن 1 سال ہو جانے تک آج تک میرے شوہر نے میرے ساتھ کسی طرح کی کوئی الفت کا برتاؤ نہیں کیا، میرے ساتھ قربت اختیار نہیں کی، ہمیشہ مجھ سے دوری بنائے رہتا ہے۔ خادم یہ حکم لے کر کے، یہ اس کی عرضی لے کر کے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس آیا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو خدمت میں حاضر ہونے کا حکم جاری کیا۔ خادم گیا اور دونوں کو لے کر کے حضرت علی کے دربار میں حاضر کر دیتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا، حضور میں آپ سے انصاف چاہتی ہوں، اس شخص کے ساتھ میری شادی ہوئے 1 سال گزر گیا، لیکن آج تک اس نے میرے ساتھ کسی طرح کی نہ کوئی قربت نہ کوئی صحبت اختیار کی ہے۔ آج آپ میرے ساتھ انصاف فرمائیں۔ اب انصاف کرنے والا بھی وہ ہے جس کو پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ داماد پیغمبر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کچھ دیر کے لیے توقف فرمایا، خاموشی اختیار کی، اور کچھ دیر کے بعد پھر اس عورت سے کہا کہ تو فلاں جگہ کی رہنے والی ہے، فلاں شہر میں تیرا گھر ہے، تیرے باپ کا نام یہ ہے، تیری ماں کا نام یہ ہے اور تیرا نام یہ ہے، اور فلاں وقت میں تو اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ غلط ریلیشن میں تھی، غلط تعلقات، ناجائز تعلقات تیرے قائم تھے، اور اس وقت اس کے ساتھ تو حاملہ ہو گئی۔ کچھ دنوں تک تیری بیوہ ماں نے اور تو نے اس حمل کو چھپائے رکھا، اور پھر آخر میں آ کر ایک بیابان جنگل میں پہنچ کر کے اس بچے کو تم وہاں گرا آئی۔ کہا یہ سب کچھ تیرے ساتھ ہوا کہ نہیں؟ وہ ہاں کرتی جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا فلاں مقام پر بچہ تم نے چھوڑا، اور چھوڑ کر کے جب چلی تو ایک کتا اس کی طرف لپکا، کپڑے میں لپیٹ کر جو بچہ تم نے چھوڑا تھا۔ تیری ماں نے کہا ٹھیک ہے حضور، یہ سب کچھ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا۔ کہا تو اس بچے کے کتے کے حملہ کرنے کے خوف سے تیری ماں نے اس بچے کے کتے کے جو ہے تو ایک ڈھیلا اٹھا کر کے مارا، جو بجائے کتے کے اس بچے کے سر پر لگا۔ پھر تیری ماں نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر کے بچے کے سر پر باندھ دیا۔ کہا ٹھیک ہے، بالکل سب کچھ ایسا ہی تھا، اور اس کے بعد تجھے اس بچے کا کوئی علم نہیں، کوئی خبر نہیں، تو میرے رہی کہ یہ بچہ کہاں پر گیا۔ کہا ٹھیک ہے، سب کچھ واقعہ ایسا ہی میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ تو حضرت علی نے پھر اس کے شوہر کو، اس مرد کو سامنے بلایا اور کہا اپنے سر کھول کر کے دکھاؤ۔ جب اس نے سر سے کپڑا اٹھایا تو وہ چوٹ کا نشان اس کے سر پر موجود تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، دیکھ یہ تیرا شوہر نہیں، تیرا وہ بیٹا ہے جو زنا سے پیدا ہوا تھا، جو فلاں جنگل میں تو چھوڑ کر کے آئی تھی۔ یہ رب کا کرم تیرے اوپر ہے، جس چیز کی تو شکایت لے کر کے آئی ہے کہ 1 سال نے اس سے تیرے ساتھ قربت نہیں اختیار کی ہے، رب نے تجھ کو ایک دوسرے گناہ سے بچا لیا۔ ایک گناہ تو پہلے کر چکی تھی، اب دوسرا گناہ جو تجھ سے ہونے والا تھا، رب کی رحمت نے اس گناہ سے تجھ کو بچا